اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان الذین، اور ساتھ قرآن کا یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے جہاں جہنم کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں. ساتھ ہی فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. صالح عمل اسے کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں، ایک اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، دنیا طلبی نہ ہو، دنیا کی شہرت کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اس میں کوئی بھی عمل ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، نفل ہے، حج ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، وہ پہلے نمبر پر اس میں شرط ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہے، اور اس میں ریاکاری ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. ایمان لائے، عمل صالح کیے، کانت لہم، ہوگی ان کے لیے جنات، باغات، فردوس، جنت الفردوس کے، نزلا، بطور مہمانی کے. جنت الفردوس اس جنت کو کہتے ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کرو. تو ہم بھی سوال کریں، یہاں پر یہ کہیں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہ مجھے بھی اور جو بندے بھی میرے اسباق کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی جنت الفردوس عطا فرما. اور اللہ ہم سے حساب نہ لینا، ہمیں دنیا میں ہی وہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جن سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، عنہا، اس سے، حولا. حول کہتے ہیں تبدیلی کو، جگہ بدلنا، کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور ہمیشہ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں نا ایک جگہ پر بندہ ہمیشہ رہے نا تو وہاں سے اکتا جاتا ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہی کیوں نہ ہو. دنیا میں کشمیر کو اور سوئٹزرلینڈ کو دنیا کی جنت کہتے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے ہمیشہ سے رہ کر وہاں کی آسمانی اور زمینی آفات سے تنگ آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، وہاں نہیں رہنا چاہتے. دنیا کی کتنی بھی اچھی جگہ ہو وہاں بندہ اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری جنت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن اکتائیں گے نہیں، ان کا دل نہیں بھرے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس گھر سے نکلیں کہیں اور جائیں گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں یہ نہیں ہوگا. جنت کی صفت یہ ہے کہ وہاں بندہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور وہاں سے اکتائے گا نہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وہاں تھکے گا بھی نہیں. یہاں ہوتا ہے نا کہیں خوبصورت جگہ پر گھر سے نکل کر گئے گھومنے پھرنے کے لیے، اور وہاں گھوم کر جو ہے نا تھک گئے، اب کہتے ہیں ہم تھک گئے، ہم واپس چلتے ہیں. اب وہاں گھومتے رہو، پھرتے رہو، باغات ہیں، چشمے ہیں، حوریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، شراب بن طہورا کے جو ہے نا نہریں جاری ہیں، اور کئی قسم کے محلات ہیں. وہاں پر گھومو، کھاؤ، پیو، جو مرضی کرو، تھکو گے نہیں، اکتاؤ گے نہیں، وہاں پر سستی نہیں ہوگی. تو کئی ایسی صفات ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر آئیں گی، انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے فرمایا قل لو کان البحر، اگر ہو، قل آپ کہہ دیں لو کانا، اگر ہوں، البحر و سمندر، مدادن سیاہی، اگر یہ سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے، جتنے بھی دنیا میں سمندر ہیں ان تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے. کس لیے؟ لکلمات ربی، لکلمات، کلموں کے لیے، ربی، میرے رب کے، اللہ کے کلمے، اللہ کی تعریفیں لکھنے کے لیے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے. لنفد البحر، تو البتہ ختم ہو جائیں سمندر، قبل، پہلے، اس کے، ان تنفدا، یہ کہ مکمل ہوں، کلمات ربی، کلمے میرے رب کے. اللہ کی تعریفیں لکھنے کے لیے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں تمام درختوں کی کلمے بنا دیے جائیں، اور لکھنے والوں کا اللہ نے نام لے لیا کہ سب لکھیں، چھوٹے بڑے، پہلے فوت ہونے والے، بعد والے، جن فرشتے، سارے لکھنا شروع کر دیں. تو سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، کلمے ختم ہو سکتی ہیں، لکھنے والوں کی انگلیاں تھک جائیں گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات وہ ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا، اور اگرچہ وہ لے کر آئیں، بِمِثْلِهِ، اس کی مثل، مَدَدًا، اور سمندروں کو اس دنیا کی طرح اور کئی دنیا بن جائے اور سمندر بن جائے اور ان کی سیاہی بن جائے، اور ان کی سیاہیوں سے بھی لکھنا شروع کر دیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. قل آپ کہہ دیجئے انما، بے شک، انا، میں، بشر ہوں، میں انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے مجھ پر، انما، کہ بے شک، الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے،
یہاں پر شرک کی ایک دوسری قسم کی نفی کی گئی ہے۔ ایک شرک دو طرح کا ہے، ایک ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرح بنا دینا، اور دوسرا شرک یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی طرح بنا دینا۔ پہلے شرک کی نفی پچھلی صورت جو ہے بنی اسرائیل، اس کے آخر میں کی گئی ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وہاں پر کیا ہے کہ بیٹا تو انسان کا ہوتا ہے، بشر کا ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج کئی کلمہ پڑھنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، اور کئی کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ شرک کی دوسری قسم کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ کے برابر بنا دینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو عرش پر تھا مستوی، وہی میں وہ نہیں، میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح کا۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ وہ وحی کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، واحد، وہ ایک ہے۔ فمن کانا، پس جو بندہ ہے، یرجو، امید رکھتا، لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کا۔ وہی بات آ گئی پھر کہ جس بندے کو یقین ہے نا میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اصل زندگی وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اس یقین کو پختہ کر دیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، اور وہ یقین آ جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ، بس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عَمَلًا صَالِحًا، صالح عمل۔ جس بندے کا یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اب نیکیاں کرنی شروع کر دے، اس ملاقات کی تیاری کرے۔ اگر ہمیں یقین ہے تو ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ میں بھی سوچوں، اور میری بات سننے والے جہاں تک بھی میری یہ بات جائے، آپ بھی سوچیں کہ اگر اس حالت میں ابھی موت آ جائے، کیا ہم اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے تیار ہیں؟ ہم جا سکتے ہیں اس حالت اور کیفیت میں؟ جو ہمارا دل کہے نا، اگر نہیں جا سکتے تو ابھی سے توبہ کریں اپنی زندگی کی، جو عمل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، معافی مانگیں اپنے رب سے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ ہاں اب میں اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں، میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اتنی معافیاں مانگیں کہ یقین ہو دل کو کہ اب میں اپنے رب کے سامنے گیا تو میرا رب مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے صالح عمل، وَلَا يُشْرِكْ، اور نہ شریک کرے، بِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت میں، بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں، أَحَدًا، کسی ایک کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔